بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے، اور آج کا جو ہمارا وہی موضوع ہے قیام اللیل، اس کی اگلی ویڈیو پہ ہم چلتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ اچھے طریقے سے بیان کر سکوں۔ اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ قیام اللیل کے اندر جو ہے نا، جو رات کا عبادت ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو علم رکھتا ہے اور علم نہ رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رات کی نماز چونکہ ایک عظیم الشان عمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے چادر میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم کیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کیجئے، اور قرآن خود ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، رات کے کچھ حصے میں بھی آپ کو اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے زاہد ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا، تو مقام محمود کا بھی کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کو وہاں کھڑا کروں گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یعنی ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کیجیے، اور صبح اور شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، اور کچھ حصہ رات میں اس کی بارگاہ میں سجدے کیجیے اور رات گئے تک اس کی تسبیح کیجیے۔ اور فرمایا، رات کے کچھ حصے میں پھر آپ اس کی تسبیح کریں اور سجود نمازوں کے بعد بھی، اور سورۃ طور میں فرمایا، اور کچھ حصہ رات میں بھی، پس آپ اس کی تسبیح کیجیے اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی، یعنی رات کے آخری پہر میں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ جو ہے نا حکم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر کہہ رہے ہیں، اور قیام اللیل کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی تہجد ہے، کہ جب ایک نمازی رات کو ٹائم اٹھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے، کیونکہ رات کے ٹائم جو ہے نا، آپ دیکھیے کہ انسان گہری نیند میں اٹھتا ہے، اور یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جب اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ ذرا مشکل عمل ہے، لیکن جو اللہ کے پیارے بندے ہیں تو وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے گاؤں میں تو باقاعدہ جو ہے نا تہجد کی اذان بھی دی جاتی تھی، اور میرے ایک دوست مولوی قاسم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، وہ سردی ہو یا گرمی ہو، وہ تہجد کی نماز کے لیے اذان آ کر دیا کرتے تھے۔ قیام اللیل کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کا خاص اہتمام کرتے تھے اور خوب لمبا قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے اور بلکہ سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو
اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں یہ بات پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا اعلیٰ مقام ہمارے نبی کو دیا ہوا تھا کہ انہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کے لیے رات کو کئی گھنٹے جو ہے نا عبادت میں مشغول رہتے۔ تو یہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسلمان رات کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موضوع پر بڑے اچھے اشعار کہے ہیں۔ دیکھیے وہ بھی یہ عبادت کے سلسلے میں انہوں نے جو ہے نا یہ اشعار کہے تھے۔ تو دیکھیے کہ ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جب صبح کی روشنی پھوٹتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں، وہ اپنے پہلو بستر سے دور رکھ کے اور قیام اللیل میں مصروف رہ کر رات بسر کرتے ہیں، جب کافروں کے ساتھ ان کے سونے کے بستر بوجھل ہوتے ہیں۔ جنت پہ جانے کا مؤثر ترین عمل، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو لوگ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں آپ کی تشریف آوری کا چرچا پھیل گیا اور عام لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں۔ یہ بات 3 دفعہ کہی گئی۔ میں بھی لوگوں کے پیچھے چل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نظر ڈالی تو میرے دل نے فوری طور پر جو اثر قبول کیا وہ یہ تھا کہ آپ کا مقدس چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو اولین ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلح رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رات کو نماز تہجد پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا کتنا یہ جو نفلی عبادت کا جو ہے نا ثواب دیا ہے۔ اب یہ قیام اللیل جنت میں اعلیٰ درجات کا ضامن ہے۔ تو دیکھیے کہ نماز تہجد جنت کے محلات میں درجات کی بلندی کا یقینی ذریعہ، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر جو ہے نا بیان کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت و جنت کے حقدار، قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے خوش بخت نیکوکار اللہ کی رحمت و جنت کے مستحق پائیں گے۔ اس کے لیے وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ قیام اللیل کرنے والوں کی تعریف و توصیف، اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کرنے والوں کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر کے ان کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے، اور وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ رات کے وقت جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا معمول تھا کہ وہ روزانہ ہی تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے۔ تو آپ دیکھیے کہ دن کے وقت بھی عبادت، اپنا کام بھی وہ خود ہی کرتے تھے، گھر کے بھی اور خواتین کے اپنی بیگمات کی بھی مدد کرتے تھے، لیکن تہجد کی نماز وہ قیام اللیل جو ہے نا بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ تہجد گزار کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کی غیر تہجد گزاروں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے،
کیا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑی میں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے عبادت کرنے والا ہے؟ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جو ہے نا برائیوں کو مٹانے اور گناہوں سے روکنے کا عمل ہے۔ آپ جو تہجد گزار لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں بھی بتایا گیا، نبی نے فرمایا قیام اللیل تہجد کے خاطر اہتمام کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت اور معمول رہا ہے اور تمہارے رب کے قرب کا سبب ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ افضل ترین نماز فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تہجد ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ واضح طور پر میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کو بیان کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے پروگرام کو آپ جو ہے نا شوق سے سنا کریں اور اس کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں گے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے۔ جزاک اللہ خیر کثیر والآخرہ والدنیا۔